چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، خود انہوں نے، یعنی ایک ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے، میں دونوں طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک وہ بات الگ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہی ذرا کہا کہ اس کو بیچو اور مہر کی رقم ادا کرو اور سب کچھ آپ نے ان کو پھر سپورٹ کیا، کیونکہ ان کے تو تھے ہی نہیں ماں باپ، پیچھے سے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ایک آگے جو بات ہوئی یہاں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، ہاں یہاں تک بات کمپلیٹ ہوئی۔ اب آگے کی آیات دیکھتے ہیں، آیت نمبر 28 سے لے کے اب ہم دیکھیں گے 31 تک۔ قَوْلَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ قول قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کے چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں سارے جہاں والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے سسر سے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، انہوں نے یہ جو بات یہاں پہ کی نا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے، یعنی ایک طرح ایگریمنٹ کر لیا، اللہ کو گواہ بنایا، اور اس میں یہ کہ 10 یا 8 ان میں سے جو بھی مدت میں پوری کر لوں تو اس کے بعد پھر آپ میری پکڑ نہیں کیجیے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ انہوں نے بعد میں کہا تو یہ تھا، لیکن انہوں نے پھر مدت وہی پوری کی تھی جو ان کے سسر کی ڈیزائر تھی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا بھی ہے کہ آپ نے تقریباً 10 سالہ مدت پوری کی۔ اس کے بعد جیسا کہ وعدے کے مطابق انہوں نے اپنی وائف کو لیا، اور خاندان والے یہاں لکھا ہے تو اس سے میں پتا چلا کہ جب تک ان کی فیملی بھی ہو گئی تھی، جو ایک تفسیر میں ہمیں لگتا ہے، گمان لگتا ہے کہ ان کے اولاد بھی ہو گئی تھی، تو اب پتہ یہ چلا کہ وہ جب راستے میں جا رہے تھے تو ٹھنڈ بہت ہو گئی، تو آگ تاپنے کے لیے ان کو دور سے، یہ بہت ہی یہ واقعہ بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ وادی کے کنارے سے طور پر ان کو پہاڑ کی طرف ایک شعلے سے بلند ہوتے دکھے، تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ رب کی تجلی کا نور ہے۔ وہ وہاں گئے، اور جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک مخاطب کر لیا اور کہا کہ اے موسیٰ، میں تم سے جو مخاطب ہوں اور ہم کلام ہوں تو میں ہی اللہ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو وہ حیران رہ گئے، بہت بڑا ایک معجزہ تھا جو ان کو اس وقت پتہ چلا۔ پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہاں پر کہا، لاٹھی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے لاٹھی کا اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہاتھ میں، تم اس سے پھینک دو۔ انہوں نے جیسی وہ لاٹھی پھینکی، یہ پورا واقعہ ہم پڑھا ہے نا، بہت لمبا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بتانے لگے اللہ تعالیٰ سے میرے بڑے فائدے کیے، بڑے کام کیے، یہ سب ہم نے بات کی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت کام کیے، تمہیں بڑی محبت ہے تو میرے لیے ڈال دو اس کو نیچے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ تو لاٹھی سانپ کی طرح بل کھانے لگی، تو وہ ڈرے۔ تو یہاں میں ہم نے یہ بھی پڑھائے تھے ہم کہ وہ پیغمبر ہونے کے باوجود بھی وہ ایک انسان تھے، تو یہ جو ڈر تھا یہ غیر طبعی نہیں تھا، یا ان نیچرل نہیں تھا، اٹ واز بٹ نیچرل کہ بھئی جو سانپ اگر کوئی ہمیں بھی اچانک دکھے تو جس کو کہتے ہیں نا ڈرنے والی بات ہے، لاکھ ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا کہتا رہے، لیکن ایک ڈر ہے وہ آتا ہے طبعی۔ تو یہی ڈر ان کے سامنے آیا، لیکن ان کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغام کی صداقت آگے دکھانے کے لیے، جو آپ کو پتا ہے فرعون کے ساتھ مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایکسپیریمنٹ یہاں پہ کر کے دکھایا تھا، اور یہ ون آف دا معجزہ تھا ان کے عصا کا کہ جب انہوں نے وہ ڈالتے تھے فرعون کے حوالے سے تو وہ سانپ میں بدل جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پر جو ہمیں پتہ چل رہی ہے، ہم نے دیکھا تھا
کہاں تک دیکھا ہے؟ آیت نمبر 31 تک. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر اب ہم دیکھتے ہیں 32-33. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین قال رب انی قتلت منہ نفسا فاخاف ان یقتلون. اچھا اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا نا، تھوڑا جملہ میں جوڑنے کے لیے پڑھ رہی ہوں کہ موسیٰ پلٹا اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ تو گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا اور میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. تو یہ واقعہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اس کا اظہار کیا تھا. یہاں جو بات ہے وہ تھوڑا سا آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ جو بہت ہی پرومیننٹ جو معجزے 2 موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ان میں سے ایک تو یہ عصا کا تھا، لاٹھی کا تھا، جو کہ سانپ میں چینج ہو گئی تھی جب مقابلہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ. دوسرا جو یہاں پر یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا بازو بغل سے جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خوف جاتا رہے گا، تم اس طرح بغل میں اپنا ہاتھ ڈالو. اگر آپ اس کا ٹیکسٹ دیکھیں نا، ترجمہ، تو اس میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات ہمارے اپنے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے دیکھیے بعض دفعہ رات کو کوئی ڈرونا نائٹ میئر وغیرہ یا کوئی خواب آ جاتا ہے، یا انسان ویسی کھٹ پٹ کہیں ہو رہی ہے تو ڈر سا جاتا ہے نا سوتے میں، تو ایسی صورت میں امام ابن کثیر کا بھی یہ فرمانا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں ان کی طرح، کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے نا، ہم اپنا رول ماڈل ہم کس کو بنائیں گے؟ انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے کون ہے؟ سب سے بڑی ذات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن تمام انبیاء کا بھی اسوہ ہمارے لیے کہ ہم ان کو کاپی کریں ایز اٹ از. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا کہنا یہ کہ اگر کسی کو کبھی بھی کوئی رات میں کسی بھی ٹائم گھبراہٹ ہو، اینزائٹی ہو رہی ہو، ٹینشن ہو رہا ہو، ڈپریشن ہو رہا ہو، جو کہ آج کل آپ کو پتا ہے کتنا عام ہے، تو وہ گھبراہٹ کے موقع پہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو اس کا خوف جاتا رہے گا. یا یہ کہ جیسے میں ایک جگہ تفسیر اٹینڈ کرتی تھی نا، تو انہوں نے باقاعدہ کر کے بتایا تھا کہ جیسے یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے نا، پہلے میں آپ کو اسی سے قرآن سے ایگزیکٹلی بتاؤں کہ کس طرح لکھا ہوا ہے کہ خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. تو یہ جو بھینچنا ہوتا ہے نا، اس کو آپ سمجھیں یوں کر کے، یہ جو چیز ہے. تو اگر آپ نوٹ کریں کہ سردی جب ہوتی ہے تب بھی تو ہم ایسا کرتے ہیں نا، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، جب ٹھنڈ میں کمفرٹر ہوتا ہے تو بھی تو ہم یوں ہی کرتے ہیں نا. اور بعض دفعہ جب انسان گھبراہٹ میں ہوتا ہے، یا میں جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے نا، ان پروٹیکٹڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، انسیکیورٹی ہوتی ہے، تو بھی جیسے کچھ نہیں نا، تو اپنے سے انسان اپنے کو یہ ایسے کر لیتا ہے، کرتا ہے نا. تو بس یہ ہے وہ. تو ایک یہ یعنی کوئی میں آپ کو یہاں حدیث نہیں بتا رہی یہ والی بات، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا کہ جب وہ اس طرح ہاتھ نکالتے تھے چمکتا ہوا دکھتا تھا. لیکن یہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم ایسے کرو گے تو تم محفوظ رہو گے اور تم خوف تمہارا دور ہو جائے گا، اس لیے یہ بات آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ امام ابن کثیر نے بھی یہ بات کی. اچھا آپ یہ دیکھیے، یہ امام ابن کثیر کی بات بتا رہی ہوں، انہوں نے دوسری بات کی نا، انہوں نے کیا کیا؟ دل پہ ہاتھ رکھنا. اچھا آپ نے بعض عورتوں کی عادت بھی دیکھی ہوگی نا کہ جیسے اللہ نہ کرے کوئی بات ہو کوئی بری تو وہ ایک دم یوں کرتی ہیں، ہے نا، ہم نے دیکھا ہے. حالانکہ ہم ویسے کہتے ہیں بھئی یہ کیا مطلب ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے، یوں ہمیں سمجھ نہیں آتا نا، بعض کی ہیبٹ ہوتی ہے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، میرے پاس جب بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹی ایج کا ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے، وہ جس ٹائم ڈرتا ہے نا وہ خود سے وہ یوں کرتا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل. بچے بھی واقعی کرتے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں نا، یوں کر کے. تو وہی والی بات ہے کہ عورتیں بھی جیسے ایسے کرتی ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ سب عالم ہیں، ان کے بارے میں کوئی آپ کو یہ اسوا نہیں ہے کہ یو مسٹ فالو اٹ، یا یہ کہ آپ ضروری ایسا کریں تو آپ کو یہ ملے گی، کیونکہ بھائی وہ تو معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے تو لیول پہ ہم نہیں جا سکتے. لیکن بہرحال میں جہاں تفسیر کراتی تھی وہ سنتی تھی ان کی، ڈاکٹر فرت نے بھی یہ بات بتائی تھی، باقاعدہ انہوں نے ہم کو کر کے دکھایا تھا. تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا کہ مجھے کبھی بھی رات کو ڈر لگتا ہے تو میں ایسے اپنے آپ کو، یہ اس کو کہتے ہیں اپنے کو ہگ کرنا، ایکچولی اٹس لائک ہگ آپ کر رہے ہیں نا.
تو وہ کہتی تھی کہ میں ایسے کر لیتی ہوں, مجھے بڑا سکون ملتا ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں نا. وہ اسلام آباد میں ہوتی تھی, اس وقت کی میں آپ کو بتا رہی ہوں, پہلا بیچ تھا ان کا, تو وہ یہاں آئی تھی پڑھانے کے لیے. تو ان کے ہسبینڈ بچے سب وہاں تھے. انہوں نے یہاں آ کے, وہ لوگوں نے ان پہ پریشر ڈال کے ان کو روک لیا, ہم جانے نہیں دیں گے آپ. 500 600 700 ان کے اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کورس کرایا, تو وہ بیچاری ہاسٹل میں رہتی تھی اکیلی. تو ظاہر ہے ایک عورت کو جس کا بھرا گھر ہو, وہ چھوڑ کے ایک سیکریفائس دینے کے لیے شوہر نے اجازت دے دی, سب دے دیا, پڑھانے کے لیے آ گئی. تو وہ کہتی تھی مجھے رات کو اکثر انسیکیورٹی ہوتی تھی. ظاہر ہے اپنا گھر انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا. تو انہوں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا جو میرے بھی ذہن میں رہ گیا. تو میں تفسیر جب کر رہی تھی تو میں نے جب ان کا ابن کثیر کا پڑھا تو میں نے کہا دیکھو یہ تو کیا کوئنسیڈنس ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات بتائی تھی. تو لیکن بہرحال جو بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کا کوئی بھی چیز آپ آگے بہت سوچ سمجھ کے بتائیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت بنا لیتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا یہ تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے, ورنہ میں عام طور پہ یہ بات بتاتی نہیں ہوں, کیونکہ ہم وہی بات آگے بتائیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں اور یا پھر انبیاء کا کوئی اسوہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرنے کو کہا تھا نا, وہ معجزہ کی وجہ سے بھی کہا تھا. چلے خیر, یہ تو ایک ایکسٹرا بات تھی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34-35. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنُشَدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا انتما ومن تبعکم الغالبون. ترجمہ دیکھتے ہیں. میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے چھٹلائیں گے. فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے, ستوت سے مراد ہوتا ہے کامیابی, کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہوگا. پیرووں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننے والے, فالوورز. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. اب یہاں پہ جو اوپر ابھی ہم نے تھوڑا سا بات کی تھی نا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایڈریس اس کو ہم نے نہیں کیا تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلی بات ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے ایک قبطی کا قتل خطا ہو چکا ہے, اور میں یہ ڈرتا ہوں کہ میں تو اگر فرعون تو میرے پیچھے ہے اور میں تو مدین چلا گیا تھا, اب میں جو واپس آیا ہوں اور میں نے اگر اب میں دوبارہ اس کے پاس گیا, وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں. تو ان کا خوف جو تھا وہ بالکل صحیح تھا, ایگزیکٹلی یہی بات تھی. تو انہوں نے یہ کہا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنی اچھی تقریر مجھے نہیں لگتا کہ میں خطابت کرتا ہوں, خطبہ دیتا ہوں. میرا جو بھائی ہارون ہے ان کی خطابت بہت اچھی ہے اور تقریر کا انداز بہت اچھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو یہ کام دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, کام تو آپ ہی کو کرنا ہے, اس کا مین یعنی کہ جو نبوت ہے وہ تو آپ ہی کو ہم دے رہے ہیں. اور ہاں, ہم آپ کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام کو, یعنی ظاہر ہے پھر ان کو بھی رسول بنا دیا گیا, ہم ان کو آپ سے مدد پہنچا دیں گے, لیکن کام آپ ہی کو کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ان کے اندر کوالٹیز دیکھ کے اس کام کے لیے چنا تھا, اور اللہ اپنے فیصلے کے پھر خلاف نہیں کرتا. جو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فیصلہ کر دیتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اتنے بڑے رسول اور پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر بات نہیں مانتا ہے پیغمبروں کی. اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے بھائی کے لیے, تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں. اللہ کا اپنا معاملہ ہے, اپنی اتھارٹی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات کو. تو خیر بہرحال یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک طرح سے کہنے سے نبوت ہارون علیہ السلام کو بھی دے دی گئی. اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اور بات, یہاں پر تھوڑا رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے نیپوٹزم جو ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اقربا پروری, سنا ہوا ہے نا آپ نے, اقربا پروری. وہ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سفارش کے طور پہ کوئی آدمی وہ جاب کو ڈیزرو نہیں کرتا اور اس کا بھائی اس کو نوکری دلا دے. ابھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایگزام پاس بھی نہیں کیا اور اس کو رشوت دلا کے اور جاب پہ رکھوا دیا. ابھی پاس بھی نہیں کیا, ایگزام بھی پاس کرنے میں ابھی ٹائم ہے, 1 سال ہے, اور نوکری دلوا دی جھوٹے پیپرز وغیرہ بنوا کے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اقربا پروری کہلائیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کسی کا فائدہ کر رہے ہیں, اور فائدہ ایکچولی کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ ہے جو لوگ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ نیپوٹزم نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. وجہ کیا تھی
کہ یہاں تو معاملہ اتنا زیادہ سخت معاملہ تھا. ایک تو دنیاوی لالچ کچھ نہیں. فرعون کوئی پلے سے 4 پیسے نہیں دینے والا تھا. اگر اس کو جا کے جو ہے نا ہدایت کا سبق کوئی بتاتا تو وہ تو قتل کے در پہ تھا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا قتل کرتا اور ساتھ میں ہارون علیہ السلام کو بھی قتل کا سوچ سکتا تھا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تھی ہارون علیہ السلام کی تو ٹوٹل رسکی کام تھا یہ جو انہوں نے مدد مانگی اپنے بھائی کی. یعنی اگر میں بھی قربان ہوتا ہوں کوئی بات نہیں, میرا بھائی بھی اللہ کی راہ میں قربان نہ کہ وہ میری مدد کرے. تو یہ فرق آپ واضح رکھیے گا, کیونکہ دل میں کبھی کسی کے خیال آیا کہ انہوں نے ریکمینڈ کیا اپنے بھائی کو, اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ بنا دیا. تو یہ تو بڑی آنر کی اور بڑی ریئر بات تھی. اگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور شخص کو بھائی کے علاوہ کہتے, وہ تو تیار ہی نہیں ہوتا کہ فرعون کے پاس جا کے اور ہم بات کریں. آپ دیکھیں ہمارا تو طریقہ کیا, فرعون تو ہمارے کوئی بھی نہیں ہے معاشرے میں, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم تو اپنے ریلیٹو کے آگے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے, ہم تو اپنے فرینڈس کے کھڑے ہو کے سامنے بات نہیں کر سکتے کہ او فلاں, وہ فلاں جن کا جو ہے وہ اتنا پیسہ, اور جو فلاں والی ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں نا, فلاں والے وہ والی ہیں, اور وہ ان سے میں کہوں کہ آپ قرآن پڑھنے لگے, ان سے میں کہوں کہ پلیز آپ میوزک بند کر دیں. نہیں بھائی, میری نہیں ہمت ہے. تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے نا. تو یہ تو بہت بڑا چیلنج تھا جو ان کے سامنے آیا تھا. اچھا, اب ایک بڑی اہم بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو پہلی چیز دیکھتا ہے, آپ بتائیے مجھے کیا دیکھتا ہے؟ پہلی چیز بالکل خلوص سے نیت. الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے, اور یہ اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ سمجھے وہ آگے دین کا کام ہی کرنا اس کا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات نہیں پتا کسی کو, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اخلاص سے نیت اگر نہیں ہے نا, یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. بس آپ یہ سمجھ لیں, مطلب وہ کرے ہی نہ. اگر نیت نہیں خالص ہے تو آگے بڑھے بھی نہ, یہ کام ہی نہ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی چیز اپنے پیغام کے پہنچانے میں یہ بات اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں. دوسری بات, ایک اور بات ہمیں نظر آئی موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے, اپنا دین کے علم سیکھنے کے لیے لوگوں کو چنتے. یہ معاملہ اس لیے ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے ضروری نہیں لفاظی درکار ہو. اللہ تعالیٰ نے جو چنا موسیٰ علیہ السلام کو, بس اللہ تعالیٰ نے چن لیا. انہوں نے کہا میرے اندر یہ ڈیفیکٹ, مجھے یہ مسئلہ, میں کوئی ڈیبیٹر نہیں, میں کوئی اوریٹر نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں. بات جو ہے وہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ویٹ ہوتا ہے نا بات کا, یہ وزن ہوتا ہے, وہ حق کا ہوتا ہے, سچائی کا ہوتا ہے, نیت کا ہوتا ہے. خلوص نیت جو ہے نا اس سے بات میں اثر پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا کہ جو انسان پیغام آگے پہنچا رہا ہے اس کو اپنی تعریف کی فکر نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تعریف کی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا مجھے چھوڑے, میرے بھائی کو لے لیں, وہ زیادہ اچھا پیغام آگے دے گا. ایک اور بات پتہ چلی, وہ ان کے اندر جیلسی نہیں تھی. ہمارے ہاں تو چاہے یعنی جو دنیاوی اداروں کو تو آپ چھوڑیں, بعض دفعہ دینی اداروں میں بھی یہ چیز افسوس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. 2 جماعتوں میں پیدا ہو جاتی ہے. ہماری جماعت زیادہ اچھی ہے, ہمارے ٹیچر زیادہ اچھا, ہمارا جو لیکچر دیتے ہیں وہ زیادہ اچھا دیتے ہیں, تو ہمارے ہاں یہ ہو جاتی ہے جیلسیز پیدا. ان کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی. دوسری بات کیا ہے, بیسک نالج, جو کہ بیسک نالج کو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن لٹریٹ ہونا, تفسیر کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان دین کا کام آگے نہیں کر سکتا نا. یا پڑھنے والا پڑھانے والا ہوگا, کوئی پروسیس سے گزرے, تب وہ دین کے بات کو آگے پہنچائے گا نا. تو یہ کچھ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس کے اندر یہ چیز یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر اور دنیاوی پیسہ اور رتبہ اور شہرت یہ سب نہیں دیکھا. نہ یہ دیکھا کہ یہ کتنی لفاظی کرتے ہیں, کتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, لوگ اتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں, بڑا مسحور کن ہوتا ہے, لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں, بڑا ان سے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا درس یا اینڈ آف دا ڈے اگر ان سے پوچھیں کہ آپ سیکھ کے کیا ہے, تو کہتے ہیں یہ نہیں کچھ یاد رہا, کیونکہ ان کی پوری توجہ ان کی پرسنالٹی پر ہو جاتی ہے. لوگ پرسنالٹی کلٹ بنا لیتے ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بس جو یہ کہیں گے تو وہی ہم کریں گے. یہ چاہے قرآن اور سنت میں ہے کہ نہیں. آپ ہمارے یہاں مسلکوں کی مثال ہے. بعض مسلک ایسے ہیں جن میں دلیل سنت سے نہیں ملتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کام کیے چلے جا رہے ہیں, پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں. بدعات ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے رائج ہے, کوئی تو پیچھے ہے جو ان چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے, دینی لوگ ہی سپورٹ کر رہے ہیں, اور لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ پرسنالٹی کلٹس پہ لوگ بنانے لگ جاتے ہیں. تو جب انسان دین کا پیغام آگے پہنچائے تو اپنی ذات سے نہیں, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے, اپنے آپ سے مائنس کرے, اپنی تعریف, اپنی بڑائی, اپنی شہرت کا ذکر نہ کرے, بلکہ اپنی ذات کو مائنس کرتا رہے, کاٹتا چھاٹتا رہے لوگوں کے آگے بھی. دوسری بات یہ کہ
اگر درس کے اینڈ پر آپ سے آ کے کوئی یہ بات کرتا ہے کہ آپ نے جو درس دیا تو میرے لیے فلاں طریقے سے یہ فائدہ مند ثابت ہوا، یا آج مجھے الحمدللہ یہ بات پتہ چلی کہ سود حرام تھا مثال کے طور پہ، یا یہ کہ فل سلیوز پہن کے مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی مثال کے طور پہ نا، اس طرح کے اگر کسی نے بات کی تو یہ آپ کی کامیابی ہے. اگر اس نے اینڈ میں آ کر آپ سے کہا کہ کیا آپ نے لفاظی کی، یا کیا آپ نے یعنی مثال کے طور پہ جو جملے ادا کیے، یا کیا آپ نے تقریر کی، اگر وہ اس قسم کی بات کر کے اپریشیٹ کریں اٹ مینس کہ آپ ناکام ہے، کیونکہ ان کی توجہ جو ہے پیغام پہ گئی نہیں ہے، ان کی پوری توجہ آپ کے اسٹائل پہ گئی ہے، بولنے کے اسٹائل پہ، جو کہ بیکار ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ بالکل ہی عام سے انداز میں بات کرتے ہیں مگر بات دل میں گھر کر جاتی ہے، بہت زیادہ اتر جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیت میں جب اخلاص ہوگا تو جو سنت طریقے ہیں اس میں وہ جو پورٹریل کرے انسان لوگوں کے سامنے وہ سنت طریقے کرے، سنت کی بات آگے کرے. اور یہاں پہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرکار یہاں پہ جو انہوں نے بات کی تھی، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی تو وہ ان کی ریکویسٹ بھی پوری ہو گئی، اور ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، ان کو ساتھی بنا دیا گیا. اس سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے فیملی میں رشتہ دار میں یہ ایبلٹی موجود ہے، آپ قرآن کلاس میں آ رہی ہیں، آپ ان کو بھی لے کر آئیں. لٹرلی بعض آپ کی جو اپنی جن پر آپ کا زور چلتا ہے نا، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے کزنس ہیں، ان کو لٹرلی آپ کو چاہے بار بار ریپیٹڈلی بھی کہنا پڑے آپ کہیں، کیونکہ یہ ان میں شمار نہیں ہوتے نا، یہ تو آپ کے ایسے رحمی رشتے ہیں جن پر آپ کا کافی حد تک بس بھی چلتا ہے نا. آپ یوں بھی چار باتیں بھی بعض دفعہ بڑی بہن ہوتی ہے تو چھوٹی کو ڈانٹ بھی دیتی ہے تو وہ مائنڈ نہیں کرتی، تو بس چلتا ہے نا آپ کا، تو یہاں وہ بس کو یوز کریں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آپ کے مددگار بنیں گے دین میں، آپ کے لیے سہولت پیدا ہوگی. خاندان میں اگر آپ کوئی اسٹیپ لینے اٹھیں گے، آپ کی بہن، آپ کی اپنی فیملی کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو جب ایک گروپ آپ کا اپنا بن جائے گا، آپ وہ بنائیں گے تو آپ کے لیے یہ چیز بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. لوگوں کی تنقید آپ سے کم ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف لک اپ کرنے لگیں گے کہ بھئی جب یہ لوگ سب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے. ان کو بھی کمپلیکس پیدا ہوگا اس طرح نا کہ ہم دین کے احکامات پہ جب یہ کر سکتے ہیں، اتنے ایلیٹ کلاس کے ہو کے کر سکتے ہیں، اتنی یہ دونوں بہنیں کیا تھیں اور کیا ہو گئیں، یہ کرنے لگ گئی ہیں، تو ہم واقعی ہم تو بڑی محرومی کی بات ہے. تو وہ کمپلیکس فیل کریں گے پھر. تو یہ کام کرنے کا ہے اور آپ کا دین پہ عمل آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کور کرتی ہیں تو ابھی آپ اس سے ہی نہیں نکلی کہ آپ کے ہسبینڈ ہی ہر وقت آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی خاندان میں نہیں کرتا، تم ہی فنڈو بن گئی ہو، پتہ نہیں کیا حلیہ بنا کے گھومتی رہتی ہو. اب جب آپ نے اپنی فیملی سے لوگوں کو لائی اور انہوں نے اور بھی دیکھا، اور بھی عورتوں کو دیکھا، اور بھی لڑکیوں کو دیکھا، تو اب ان کے پاس کہنے کو نہیں ہوگا نا کچھ. وہ بھی تو پھر سوچیں گے کہ بھئی فلاں کے ہسبینڈ نے بھی تو دیکھو اجازت دے دی نا، فلاں کے بھائی نے اجازت دے دی نا، تو پھر مجھے بھی دے دینا چاہیے. تو بڑی آسانیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں. تو عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو کرتے ہیں اللہ سے جوڑتے ہیں، بلکہ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور میں نے آپ کو کیا ورڈ استعمال کیا؟ کوشش. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب جو بھی قرآن والے بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ چاہے ہی نہ کہ میری بہن آئے. کون ایسا ہوتا ہے؟ یا آپ چاہیں نہ کہ آپ کی دیورانی جٹھانی آئے. سب چاہتے ہیں الحمدللہ. وہ بات الگ ہوتی ہے کہ نہیں، ہر ایک کا زور نہیں پڑتا نا، ہر ایک کا تو نہیں خوش قسمتی ایسی ہوتی نا کہ جیسے ان کے بھائی آفر کیا موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن مایوس بھی نہ آدمی ہو، آپ کوشش تو کریں نا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمیں دور سے ایسی پرسنالٹی اپنی بھابھی کی، اپنی کزنس کی، اپنی دیورانی کی دکھ رہی ہوتی ہے، او نہیں ان سے تو بات کی تو پتہ نہیں بس کیا ہوگا، یہ تو ہمیں کتنی باتیں سنائے گی. نہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا. آپ بعض دفعہ یقین کریں، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جہاں میں نے لیسٹ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ان کو ہدایت ملے گی یا یہ کبھی قرآن پڑھیں گی، آپ یقین کریں ان لوگوں نے پڑھ کے دے دیا. جہاں میں بتا رہی ہوں، میں ایسا سوچتی تھی، میرے دل میں یہ آتا تھا کہ دعا نکلتی تھی ان کو اللہ ہدایت دے دے، لیکن ساتھ یہ سوچ آتی تھی کہ بہت مایوسی کی کیفیت ہوتی تھی کہ مشکل ہے. دل میں یہ آتا تھا. مگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ان کو مل گئی ہدایت الحمدللہ. تو یہ نصیحت بھی آپ بھی اپنے پلے کے باندھ لیں کہ کبھی کسی کو یہ نہ سوچیں گون کیس ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کبھی ملے. کسی کو بھی مل جاتی ہے. تو آپ اپنا جو آپ کی ایبلٹی ہے یا جو ایک اللہ کا پیغام ہے آگے پہنچانے کا، وہ آپ پہنچاتے رہیں. اور پھر یہ کہ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، آپ نے تو حجت قائم کر دی نا، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 36 سے لے کر اور 38 تک دیکھتے ہیں.
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے سے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا ہونا چاہیے، کس کا انجام اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا کسی اللہ کو نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ میں اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اب آپ ذرا فرعون کا طریقہ کار دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے دعوت دی تھی فرعون کو، تو اس نے بڑی بڑی باتیں یہاں پر بنائی اور کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم سے پہلے تو نہ جانے کتنے جو ہے لوگ گزر چکے یہ دعوت دے کر، اور ہم نے ہمارے تو باپ دادا ہمارے آبا و اجداد ہیں، اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی تو وہ ہمیں بتاتے نا، انہوں نے تو ہمیں کوئی یہ اللہ کی ایک وحدانیت اور کائنات میں ایک اللہ ہے اور اس کی عبادت کرو، اور یہ تم کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے ہو، کیا توحید کی یہ دعوت تم نے نہیں نکالی ہے، ہم نے تو نہیں کبھی یہ باتیں پہلے سنی۔ تو سورہ صاد آیت نمبر 5 میں بھی آتا ہے کہ اس نے تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ ایسے مشرکین یہ جو میں جو آپ کو بتا رہی ہوں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سارے معبودوں سارے بتوں کو ختم کر دیا اور کہتا ہے کہ الہ صرف ایک ہے، کتنی نرالی بات کی ہے، کتنی عجیب سی بات کی ہے۔ تو ایگزیکٹلی آپ دیکھیے یہ بھی یہی کہہ رہا ہے یہ کیسی عجیب سی بات ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے، کیونکہ ان کے لیے تو شرک ان کی گھٹی میں تھا، اور فرعون کا تو جو معاملہ تھا وہ تو ویسے سورج کا پجاری اس کی قوم تھی، وہ خود تو اس لیول پر آ گیا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں اعلی، تم کن چکر میں آ کے تم نے ایک نئے رب کی یہاں پہ کہانی ہمیں سنانی شروع کر دی ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ دیکھو تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا یا اللہ سے زیادہ ہدایت کا جاننے والوں میں سے کون زیادہ جاننے والا ہے، تم زیادہ جاننے والے ہو ہدایت کو یا اللہ جاننے والا ہے؟ تو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کی تم کیا مثالیں دے رہے ہو؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک طرح سے آرگیو کیا چیزوں کے بارے میں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اچھا انجام یہاں پر جو انہوں نے بتایا نا کہ اللہ جانتا ہے کہ جو ہدایت لے کر آیا اچھا انجام کس کا ہونا ہے، مراد یہ کہ آخرت میں اللہ کی رضا کس کو ملنی ہے، رحمت و مغفرت کس کو ملنی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اہل مومن اہل توحید کو ہی ملے گی جو شرک نہیں کریں گے، یعنی ایک پوری دعوت ان کے سامنے رکھی۔ دوسرے یہ بتایا کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ مراد کیا ہے کہ ظالم سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جو اس وقت بات ہو رہی تھی مشرک یا کافر، دونوں ظالموں کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ظالم کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن ظلم کی بتائی تھی کہ کسی چیز کو اس کے حقیقی مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ تو دراصل جو مشرک ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے مقام کو ہٹا کر وہ مقام اللہ کی پیدا کردہ حقیر ہستیوں کو دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے مقام سے اس کو اللہ کو ہٹا دیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے اوپر کی مقام کے اوپر دراصل ظلم کرتا ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا مزید آگے کہ اللہ جانتا ہے کہ فلاح کسے ملے گی نا، یعنی اچھا انجام کس کا ہوگا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی میں جو چکو چون میں جو لوگ ہوتے ہیں نا اس کا شکار، تو وہ سمجھتے ہیں اگر دنیا میں ہم خوشحال ہیں، دنیا میں ہمارے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، نام ہے، تو سمجھو بس اللہ راضی ہے، تبھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہوئی، اور آخرت کا جو پہلو ہے اس کے اوپر وہ غور نہیں کرتے۔ جبکہ ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت کی، جب اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ دنیا کی یہ تمہارا گرینڈور کہ تم اتنے بڑے بادشاہ بن گئے اور تم اپنے دربار تمہارا اتنا بڑا سجا رہتا ہے اور تمہارے پاس بڑا پیسہ ہے اور ظاہر بادشاہت ہے،
یہ چند عارضی وقت کی کہانی. اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کی رضا لے کے اللہ کے پاس حاضر ہو جائے. تو یہ ایک طرح سے ان کا درس تھا، آپ سمجھ لیجیے ان کا لیکچر تھا جو انہوں نے دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لیکچر پیش کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. جواب میں آپ ذرا فرعون کی باتیں دیکھیے کہ کیا کہتا ہے. حامان جو تھا یہ اس کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فائنانس منسٹر تھا آج کے زمین میں آپ جیسے سمجھے. تو اس سے کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ تم حامان ذرا اینٹیں پکوا کر، یعنی اینٹیں پکوانا یہ ہوتا تھا کہ مضبوط، پہلے بھی آپ کو پتا ہے نا اینٹیں پکتی تھیں، آج بھی بلکہ انفیکٹ وہ بھٹی میں بنائی جاتی ہیں جو اصل لاہور کی اینٹیں ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح بنتی ہیں. تو ان کو تپا کے مضبوط ایک جیسے نا ایک پلر سا بناؤ، ایک سیڑھی، اور ایسی سیڑھی بناؤ جو کہ آسمان تک جا رہی ہو. یعنی باتیں آپ سنیں نا کہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور اتنا بڑا اونچی وہ سیڑھی ایک محل کے اندر ہو کہ میں اس پہ آسمان تک چڑھوں، اتنا بڑا محل بناؤ اتنا اونچا، اور میں وہاں جا کے آسمان پہ دیکھوں گا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام رب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کون سا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو میرے لیے ذرا تم یہ کام کرو تو میں اوپر جاؤں اور میں دیکھوں، اور اگر میں یہ نہیں کر سکا اور میں اوپر نہیں جا سکا اور مجھے اوپر رب نظر نہیں آیا تو مجھے تو لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو آپ باتیں دیکھیے، پہلی ایسی اتنی امپاسبل ٹاسک اپنے دیا منسٹر کو کہ وہ خود ہی کہہ دیں کہ بھئی یہ پاسبل ہے ہی نہیں. تو ان کا مطلب جب یہ پاسبل نہیں ہے تو بس یہ بھی پاسبل نہیں کہ اللہ اوپر، یعنی جب میں دیکھ ہی نہیں سکتا کسی ہستی کو تو وہ اللہ تھوڑی ہے. یہ اس نے اس طرح سے انکار کیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 39 سے لے کے 42 تک. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ فَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرح دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں، یعنی قباحت سے مراد ہے بہت بڑی خرابی میں وہ مبتلا ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. پہلی بات تو یہاں بتائی جا رہی ہے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زمین میں گھمنڈ کیا. زمین سے مراد کیا ہے؟ ارض مصر. یہ مصر میں بادشاہ تھا فرعون، تو وہاں کا ذکر کیا گیا کہ بڑا ہی یہ بڑا بادشاہ تھا، حکمران تھا. لیکن کیا پرابلم تھا اس کا؟ یہاں پر فوکس کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہمیں کہ تکبر کرتا تھا، استکبار. تبھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور وداؤٹ اینی ریزن. تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم بہت بڑے جو ہے خود الہ بن گئے ہو؟ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا. تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. بغیر دلیل کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، دیکھیے پہلے معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پورا ایک لیکچر دیا اس کو. ابھی جو پچھلی ہم نے آیت نمبر 36 سے 38 دیکھی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام نے پورا ایک مفصل بیان اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے رکھا تھا. کسی بات کو اس نے مان کے نہیں دیا. ہر چیز کا وہ انکار کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، ہر دھرمی اختیار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا کفر، شرک، اس کا عصیان، طغیانی، سرکشی، آپ ڈیفائنس کہہ لیجئے، اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار اس کا انجام یہ کیا کہ اس کو غرق کر دیا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی آئی سامنے فرعون کے، اور آخرت میں تو آپ یہ دیکھیں جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہے نا، میں نے ابھی آپ کو عاقبت کا بتایا تھا کہ بڑی خرابی میں وہ مبتلا ہوگا. ظالم کا ذکر کیا نا، اسی کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں تو اور ہی بدحال ہوگا. دنیا میں تو جیسا مرا ختم ہو گیا، مر کے آپ کو پتا ہے کچھ سال ہیں، انسان کے پاس 60 ہے، 70، 80. آخرت کا تو عذاب اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں جہنم میں جانا، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا نا. آپ دیکھیں کہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اگر ابھی تک ہمارا رب ہم سے مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے ناراض بھی ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس. ہم اگر اللہ کے آگے ایک سجدے میں جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پورے تمام گناہ ڈیلیٹ کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل جیسے ہم میسج میں ڈیلیٹ کرتے ہیں، سیکنڈز میں ڈیلیٹ ہو جائیں گے.
اتنی محرومی کی بات ہے کہ آج انسان اس اپارچونٹی کو اویل نہ کرے، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے وہاں جا کے کہ اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے. اللہ یہ دیکھیے لوگ یہ سب فرشتے ان کو لے کے اتنا احترام کر کے ان کو اہل جنت کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں، کاش میں ان میں شامل ہو جاؤں، پلیز اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس دن کی بیگنگ کا، اس دن اللہ کے آگے جھکنے کا، اس دن اللہ کے آگے ماننے کا، اس دن اللہ کے آگے ماتھے ٹیکنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ دن ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بدحال ہوں گے، ان کا حال بدلے گا ہی نہیں، چینج ہی نہیں ہونا ہے. اس دن اللہ کی رضا کے لیے رو رو کے اللہ کے آگے گڑگڑاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پلیز مجھ سے خوش ہو جائیں، پلیز. کیسے اللہ خوش ہو جائے نا؟ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، 70 سال جس کو کہتے ہیں نا 60 سال ملے تو اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگی، حدیث میں آتا ہے. تو لوگ تو 70-80 سال کی زندگی گزارنے کے بعد چلے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے کام کیے بغیر. آپ خود جانتی ہیں، اگر میں ابھی آپ سے سوال کروں، مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ بتائیں گے کہ ہماری فیملی میں فلاں بزرگ عورت یا مرد، ان کی 70 سال میں ڈیتھ ہوئی، نماز نہیں پڑھی. فلاں کی 70 سال میں کبھی یہ قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ان کو یہ نہیں پتا شاید کہ سورہ فاتحہ پہلے کہ سورہ بقرہ پہلے. ہے نا ایسے لوگ؟ کتنے لوگ آپ یہ بتائیں، آپ اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے نہیں کیے. مثال کے طور پہ کتنے لوگ زکوٰۃ کے نیگلیکٹ کا شکار ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں آپ کہیں گے حج ہی نہیں کیا، چلے گئے دنیا سے، فکر نہیں نا ان چیزوں کی، کبھی انفاق نہیں کیا، کبھی کسی دین ادارے میں اللہ کے دین کی سربلندی میں ایک پیسہ ایک تھیلا نہیں نکالا. کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ تو انسان دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ واجب ہے تو وہ دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے جب کام آپ کرتے ہیں اور اس میں پیسہ نکالتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد آپ کو اجر ملتا رہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور آئی تھنک ان کو پتا بھی نہیں، جب قرآن نہیں پڑھتے ان کو کیا پتا ہے صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. تو پتا بھی ہے تو ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے. اب وہاں جا کے اگر اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ پلیز مجھے آپ میرے صدقہ جاریہ کے کام دکھائیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی اور کہیں گے نہیں کہ وہ تو تمہارے پاس اتنا وقت تھا 70 سال کا، تو تب کوئی کام کر کے آتے نا صدقہ جاریہ کے، کوئی دین پیچھے چھوڑ کے آتے، کوئی قرآن کا علم پیچھے چھوڑ کے آتے، اچھی اولاد صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ کے آتے، کہیں کوئی پانی کا نل لگوا دیتے. یہ سارے کام ہے نا صدقہ جاریہ کا. کہیں درخت لگا دیتے، کوئی لوگوں کی کوئی مدد کر کے آ جاتے. اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں، کہاں سے صدقہ جاریہ تمہارے لیے لاؤں؟ تو یہ بڑی جو ہے محرومیت والی بات ہے اس میں، کہ جو ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے نا کہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے اور ان کے اوپر لعنت جو ہے وہ لگا دی جائے، اس دنیا میں ہی لگ گئی ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ جو وہ گناہ کر رہے ہیں نا، اس سے کیا مراد ہے؟ آج جو وہ گناہ کر رہے ہیں، ہر گناہ کے ساتھ آپ کو لعنت کا ترجمہ پتہ ہے نا کیا ہے؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر گناہ، یہ جو گناہ کر رہے ہیں نا، بلکہ یہاں لانا چاہیے، اس کے آگے، ٹھیک ہے؟ ادھر نیت کی، یہاں پر گناہ کی نیت کی، لعنت ان کے پیچھے لگ گئی. گناہ کیا، لعنت ان کے پیچھے. تو یہ اس سے مراد ہے کہ اللہ اور اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کیا ہے؟ لعنت ہم تو سمجھتے ہیں کوئی گالی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا اردو میں، اس کا ترجمہ عربک میں یہ نہیں ہوتا. لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں دنیا ہی سے ان کا معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہی ہے. ان لوگ کا ذکر ہے کہ جو کہ کبھی کبھی گناہ نہیں کرتے، لائف سٹائل چوائس کے طور پہ کرتے ہیں. تو وہ لعنت ان کے پیچھے لگ گئی، چپک گئی ہے ان کے ساتھ، اور ان کو لے کے کہاں تک جائے گی لعنت؟ آخری قیامت کے دن تک یہ لعنت لگی رہے گی ان کے پیچھے. تو دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی تھی، اس میں ہم نے یہ دیکھا، اور بھی قرآن میں فرعون کے حوالے سے آیات آتی ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہم تمہیں ایک نشانی کے طور پہ دنیا میں چھوڑ دیں گے. تو فرعون کو نا یہ بات کہی تھی نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ آج بھی دیکھیے کہ یہ جو فرعون کی نشانی آج پیرامڈس جو اہرام مصر ہے اس کے حوالے سے موجود ہے. آپ وہاں جائیں، وہاں عبرت آپ پکڑیں، لیکن کتنے لوگ عبرت پکڑتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ ایک بری نشانی ہم چھوڑیں گے تاکہ لوگ عبرت لیں، لیکن وہاں لوگ جاتے ہیں، پکچرز کھنچواتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، ہنستے ہوئے تصویریں، کھاتے ہوئے تصویریں وہاں کھنچوا رہے ہیں. تو عبرت کی نگاہ تو کمی ہے لوگوں کے. جس نے قرآن پڑھا ہو وہی وہاں جا کے اللہ سے پناہ مانگے گا اور کہے گا اللہ مجھے ایسی موت نہ نصیب کرنا.
تو کم ہی ایسے لوگ موجود ہیں نا. تو یہاں پر ہمیں یہ بات بڑی اہم ادھر پتہ چلتی ہے. دوسری ایک اور بات یہاں پہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کام تھا فرعون کا، تو جیسے اس نے توحید کا انکار کیا تھا، اس کے جتنے ماننے والے تھے فرعون کے ساتھ جتنے لوگ تھے جنہوں نے توحید کا انکار کیا، تو ان کا قیامت کے دن وہ پیشوا اور امام بن کے سامنے آئے گا. اور یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ ان ظالموں کو سب کو ڈھکیل کے پیشرو بنا دیا، یعنی یہ ہیڈ کرے گا ان کو، جو اس کے پیچھے جو ان کے فرعونی ہوں گے نا، تو ان کو ہیڈ کرتا ہوا جہنم کی طرف ایک گائیڈنس میں لے کے ان کو جائے گا. آپ سوچیں کیا حال ہوگا کہ سارے پیچھے اس کے چل رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں؟ جہنم میں. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پیچھے جتنے لوگ چلے ہیں نا، اب وہ تمہارے پیچھے ہی چلیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن تو جس نے دنیا میں جس کے ساتھ سنسیریٹی نبھائی ہوگی انہی کے ساتھ ہوگا وہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 سے 44. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا تھا، اور نہ ہی آپ شاہدین میں شامل تھے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا آگے، کہ فرعون اور اس کی قوم، یا آپ سمجھ لیجئے کہ قوم نوح اور سمود وغیرہ، یہ جتنے بھی اقوام تھیں، ان کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو توراہ ملی تھی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ان کو کتاب دی گئی ہے وہ ان اقوام کی ہلاکت کے بعد دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو. کیوں دی گئی توراہ؟ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام پہ؟ تاکہ وہ حق کو پہچان لیں. وہ کون؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم وہ اسے اختیار کریں. جب وہ اختیار کریں یعنی توراہ کی بات مانیں، جیسے توراہ آپ سمجھیے آج ہمارا قرآن ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے انڈر آئیں. پھر یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ ایمان لائیں اور ان کے پیغمبروں کی اطاعت کریں، جیسا کہ توراہ میں بھی یہ ذکر تھا اطاعت کا. تو یہ اسی بات کو یہ بتایا گیا. اور پھر یہاں یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، آخری کی آیت میں یہ ذکر اس کا آ رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس کا ذکر جب یہاں آیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں موجود تھے؟ ظاہر نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو اس سے ہمیں ایک اور اس آیت میں بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. اس کی یہاں پر دلیل ہمیں مل رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ یہاں بات ہے، وما کنت من الشاہدین. آپ اس وقت تک یعنی آپ شاہدین میں شامل نہیں تھے. شاہدین کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنے والا، گواہ دینے والا، گواہی دینے والا. تو فرمایا، سٹریس کے ساتھ بتایا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو لٹرلی ایک منظر کریٹ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے. ہم جو بھی واقعات ابھی بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے، پورا مدین کے واقعات سب کچھ ہمارے ذہن میں جیسے ایک پکچر آ رہی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام واقعات بتائے. اور یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، کیونکہ یہ باتیں آپ نے کسی سے نہیں سیکھی. آپ تو امی تھے، آپ تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے تو خود یہ سب دیکھا نہیں، آپ تو موجود ہی نہیں تھے اس وقت جب یہ تمام واقعہ ہوا. تو اس سے ایک اور بات یہ نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہمارے معاشرے میں بعض جو سیکٹ ہے ہمارا، جیسے ابھی میں بات نہیں آپ سے کر رہی تھی کہ بہت سارے وہ اپنے آپ کو دینی علماء کہلاتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حاضر اور ناظر ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آج بھی آپ میلادوں میں حاضر ہو سکتے ہیں. ناظر کیا مطلب ہے؟ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ناظرین نہیں کہتے، ناظرین جو بات کہی جاتی ہے جب میڈیا میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. اسی پہ دلیل بنا کے وہ میلاد کے موقع پر کہتے ہیں کہ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی، تو وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. تو یہ تو شرک کی جس کو کہتے ہیں نا انتہا ہے. بدعت تو بعد میں، یہ شرک ہے. اس کے بعد یہاں کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے.
تو جب قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، نہ آپ عالم الغیب ہیں. اور دوسری ایک اور بات جو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو یہاں پر ہے کہ آپ کو فرمان شریعت دیا، آپ ان میں شامل نہیں تھے، اور آپ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہدایت بنا کے اس کتاب کو بھیجا. اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ تورا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی تو اس میں اللہ کی رحمت تھی اس کے اندر. تو آپ کو جو مختلف قسم کی اقوام ہیں ان کی بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی تاکہ آپ اس پیغام کو آگے ہم تک پہنچائیں. یعنی پہلے تو آپ کو پتا ہے نا، جو بھی قرآن پڑھے اس تک کے پیغام پہنچے اور وہ بچ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پچھلی اقوام کے واقعات بتا کر ہمیں وارن کر دیا، ہمیں ڈرا دیا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا ان کے واقعات کے بارے میں کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے، ان کے اندر کیا برائیاں تھیں، تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ ہم کون سے کام کریں اور کون سے کام نہ کریں. تو یہ اس کو اس لیے رحمت یہاں پہ قرار دیا گیا اس بات کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر کریں تو اس میں ہم ایک دو اور واقعات دیکھ لیتے ہیں. جیسے واقع افک آپ لوگ پڑھا ہے نا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہار کا نہیں پتا چلتا کہ وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئی ہیں اور وہ اپنے ہودج میں سوار نہیں گئی ہیں. کیوں نہیں آپ کو پتا چلا؟ کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی کے بارے میں مہینہ گزر گیا، وہ روتی رہیں اور آپ جب انہوں نے آپ سے سوال کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو بھی تمہارا معاملہ ہے تم سچ سچ مجھے بتا دو اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا تو شوق میں چلی گئی. انہوں نے کہا مجھے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا، وہ تو ایک نبی کی پوزیشن پہ تھے، وہ انڈیو ایڈوانٹیج اپنی وائف کو نہیں دے سکتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کو. تو اتنی اذیت آپ نے اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اٹھائی کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ حاضر اور ناظر نہیں تھے. ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہار نہیں دیکھا اگر آپ حاضر ناظر ہر وقت تھے، ہر مقام پر ہوتے ہیں اور ہر وقت رہتے ہیں. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ احد میں، جنگ احد کے موقع پر آپ کو تو نہیں پتا چلا، شروع میں آپ کو نہیں پتا چلا، بعد میں جب نیوز آئی تو آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے تقریباً 40 لوگوں نے درہ چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ لوگ ہار گئے تھے. آپ عالم الغیب نہیں تھے. تو یہ تو میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا رہی ہوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو قرآن میں واقعات ملیں گے جس سے یہ دلیل ملے گی کہ آپ کو نہیں پتا تھا. آپ صلح حدیبیہ کے موقع پہ دیکھیں، آپ عمرہ کرنے چلے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ کو پتا تھا آپ عمرہ نہیں کر سکیں؟ کہاں پتا تھا؟ ورنہ آپ پوری تیاری کر کے کیوں نکلتے؟ پھر ہم کچھ آیات دیکھتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 49 میں آتا ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، آپ کو اور آپ کے قوم کو ان کا پہلے سے علم نہیں تھا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 44، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مریم علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا نا، تو اس میں آپ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی تھی، یعنی ایک آیت آپ کے اوپر نزول ہوا اس آیت کا. سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں آتا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے دے رہے ہیں، تم ان کے آس پاس کہیں موجود نہیں تھے. ان کے کون؟ اخوان یوسف کے. یعنی یہ جو خبریں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں. آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اخوان کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے آس پاس آپ کہیں بھی نہیں تھے، ہم نے آپ کو یہ واقعات بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ بات کلیئر کی کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوہ نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو عالم الغیب ہوں، یا میں نبوت مجھے ملی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں عالم الغیب نہیں. کلیئر کر دیا ان کو، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو نبوت ضرور ملی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اپنے غیب کے علم سے کچھ انبیاء کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں کے بارے میں غیب سے مطلع کیا ہے، لیکن جتنا اللہ نے چاہا. مثال میں آپ کو دے دوں، واقعہ معراج غیب، کمپلیٹ غیب کا واقعہ ہے. آپ کو وہاں بلا کے براق پہ آپ گئے. براق کیا چیز ہے؟ نو ون نوز، آج تک نہیں پتا. متشابہات ہے وہ کیا جانور تھا براق جس پہ آپ گئے. پھر آپ وہاں گئے، وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، ٹھیک ہے. بیری کے درخت تک آپ گئے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. وہ کون سی مقام تھا، کون سی جگہ تھی؟ وہاں پہ جب آپ پہنچے تو آپ نے فرشتوں کو لکھنے کی، آپ کو لگا کہ جیسے پین سے کوئی لکھ رہا ہے،
یہ بھی آپ نے ان چیزوں کا بھی مطالعہ کیا. پھر وہاں آپ نے اتحیات اللہ کے سامنے ان کی اللہ کی حمد بیان کی, بہت کچھ وہاں آپ نے نمازیں پچھلے جو انبیاء ان کی امامت کرائی. پتا ہے نا آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں. تو یہ سب بہت کچھ غیب کی باتیں ہیں. اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں, جو بتائی ہیں ٹھیک ہے بتائی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وہ مینشن کیا کہ ہم نے بتایا. سورہ بنی اسرائیل اسٹارٹ ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو. بخاری میں ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے یہ کیا کیا, تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا اور شریک بنا دیا. ایسا نہ کہا کرو بلکہ یوں کہا کرو کہ جو اللہ چاہے. تو آپ نے کہا پلیز یہ بھی نہ کہا کرو کہ جو میں چاہوں اور اللہ چاہے. حالانکہ دیکھیں ہم تو عام طور پہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر کوئی مشورہ مانگ رہا ہو یا کچھ بات ہو تو یہ آپ نے لوگوں کا بھی سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں, بس آپ ہی ہماری مدد کر رہے ہیں یا آپ ہی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے شرک ہے یہ جملہ ادا کرنا. کبھی بھی آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے, آپ ویسے کہہ دیے جزاک اللہ یا آپ کچھ کہہ دیے جزاک اللہ خیر, یا آپ دعا دے دیجئے کہ اللہ آپ کو بہترین اس کا اجر دے جو آپ نے میری مدد کی. لیکن یہ نہ کہیں کہ اوپر اللہ اور نیچے آپ. نیچے بھی اللہ اوپر بھی اللہ ہے. نیچے بھی اگر وہ مدد کر رہے ہیں اللہ نے ان کے دل میں ڈالی, اللہ کی توفیق ہے تو وہ مدد کر رہے ہیں. کسی انسان کا کیا ہے اپنا پیسہ, یا اپنا کوئی نہیں تو دوسرا کیوں کسی کو دے گا, وہ بھی تو اللہ کے پیسہ ہے جو وہ دوسرے کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے نا. تو یہ بات یاد رکھے گا. اور ہمارا عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے ہم اس طرح سے ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کیا اور آپ کے لیے بھی کیا. مثال کے طور پہ کسی ادارے میں ڈونیشن دی ہے تو دل میں نیت بعض لوگ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا اور جو ہم جن کو دے رہے ہیں تو ہم ان کی رضا کے لیے بھی دے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے. بھئی مثال کے طور پہ ہم ایک ادارے کا ہیڈ ہے تو وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بھئی صحیح جگہ پہ پیسہ لگائے گا اور شریف آدمی ہے, جیسے ہمیں ایک بات کیا نا, تو ہمیں بڑا بھروسہ ہے اس کے اوپر, تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں. یہی ہماری غلط فہمی ہے. اس پوائنٹ آف ویو کو بالکل اپنے دماغ سے کھرچ دیں کہ کہیں پر بھی آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں, کسی کی بھی آپ دین کے حوالے سے مدد کرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ کے نام اور اپنے دل میں اللہ کی ذات کے لیے, وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کریں. کسی بھی انسان کے خوشی کے لیے اور کسی انسان کی رضا کے لیے نہیں کریں. اگر آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے نا کہ آپ اس جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں, یہ خیال آ رہا ہے نا, تو آپ کو اس خیال کو جماعت کے ڈیپتھ میں اپنی نیت کو خالص کرنے کے لیے لے جانا پڑے گا. یہ جماعت کس کے لیے بنی, یہ اللہ کے لیے بنی ہے. تو پھر بات کیا ہو گئی, جماعت کی ویلیو نہیں. جماعت تو اس لیے کہ اب جیسے یہاں اس فلور پہ, اسی فلور پہ کتنے پروگرامز ہوتے ہیں, تو ایک مجبوری ہوتی ہے نام رکھنا نا, لیکن بیسکلی بات کس کے لیے آ رہی ہے, نیت کس کے لیے کرنی ہے, اللہ کے لیے. تو بار بار اپنی نیت کو درست کر لیں. ہاں آپ کی نیت یہ اچھی ہے کہ آپ کسی جماعت کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, لیکن جماعت کو اسٹرانگ کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ کہیں میں اللہ کے دین کے کوز کو مضبوط کر رہی ہوں. یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا ایک اور یہ دیکھ لیتے ہیں, 2 آیتیں 45 اور 46 مختصر ہیں. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے اور ان پہ بہت زمانہ گزر چکا. تم اہل مدین کے درمیان موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے, مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا, بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں شاید کہ تم ان لوگوں کو تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہوش میں آئے. دوبارہ سے یہ بات ہم اس کی تھوڑی تفسیر کر ہی چکے ہیں, تو جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. قرن سے مراد ہوتا ہے زمانہ, قرن کا ذکر کیا گیا نا, یعنی یہاں امتوں کے معنی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو درمیانی زمانہ گزرا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کئی امتیں پیدا کی. اچھا مگر کیا ہوا کہ ایک تو یہ بات یہاں بتائی کہ یہ اصول سامنے آیا کہ آپ کو پچھلے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے, ورنہ اگر آپ سچے نبی نہیں ہوتے جیسے پہلے ہم نے بات کی تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بتایا, آپ وہاں موجود نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بات ہو گئی تھی. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے
کہ اہل مکہ اور عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا. یعنی بنو، اگر آپ اسماعیل کا ذکر کریں، اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی نا، اس کا اگر آپ ذکر کریں تو سب سے پہلے نبوت جسے ملی وہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اس کے بیچ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی آئے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کی بعثت بنی اسرائیل کی قوم کی طرف ہوتی رہی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب آئے. تو یہ ایک بات یہاں پر اس حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ اس کے بعد زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے اور ان پہ بڑا زمانہ گزر چکا. یعنی یہ مراد ہے کہ اتنی نسلیں آپ سے پہلے بھی گزر چکی، اتنے سارے لوگ پہلے آ چکے، اور ان میں سے آپ کو نبوت ملی. تو آپ کو جب بنو اسرائیل میں ملی تھی نبوت، اس سے پہلے تو نہ جانے کتنے انبیاء آ چکے تھے، اور آپ کو کیا پتا تھا؟ آپ تو تھے ہی نہیں موجود، آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور آپ کو تو اس کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب باتیں آپ تک کیوں پہنچائیں، تاکہ یہ کل کو حجت نہ رہے کہ جو پہلے انبیاء آ کے گزرے تو انہوں نے، ان کی قوم نے کیا برائیاں کی جو آج ہم نہ کریں. تو آپ بتایا کہ آپ لوگوں کو متنبع کریں، وارن کریں ان واقعات کے ذریعے سے. اور دوسری بات، ایک اور کیا امپورٹنٹ بات ہے کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے. آپ سے پہلے جو ان پہ متنبع کرنے نہیں آیا، جن کا بھی ہم ذکر کریں نا بنو اسماعیل میں، تو اب آپ کو اللہ نے چنا اس کام کے لیے کہ آپ ان کو متنبع کریں، ان کو وارن کریں. شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، شاید وہ اپنا شرک چھوڑ دیں. جو پچھلے انبیاء اتنی محنت کر چکے اور بہت سو کی اقوام نے نہیں مانا تو وہ نیز و نابود کر دی گئی. شاید آپ وہ اب میریکل کر دیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ بات مان کر دے دیں. تو یہ یہاں پر اس آیت سے مراد ہے. تو اتنے آج انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.